عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. اس حدیث کا موضوع حضانت ہے۔ حضانت سے مراد کفالت اور پرورش، یعنی کوئی بچہ جس کی پرورش کرنی پڑ جائے اور کئی رشتہ دار یا کئی تعلق دار جو ہیں وہ چاہیں کہ یہ پرورش ہم کریں، یہ بچہ ہمیں مل جائے، تو ان کے اختلاف کو کیسے حل کیا جائے اور کون زیادہ حقدار ہے اس کی کفالت کا یا پرورش کا۔ بعد ایسے بچے ہوتے ہیں مثلا باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے یا والدہ اس قابل نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری ہو یا دونوں موجود ہی نہیں دنیا میں اور بچہ بے سہارا ہے، تو کون سا رشتہ زیادہ معتبر ہے جو اس بچے کی کفالت اور حضانت اور پرورش میں جو ہے وہ اپنا حق جتا سکتا ہے اور بچے کو لے سکتا ہے۔ یہ قصہ جو ہے یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر پیش آیا تھا، جب نبی علیہ السلام عمرہ کرنے گئے، کفار نے روکا، معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آ کر عمرہ کر لو اور 3 دن مکہ میں قیام کرو پھر نکل جاؤ۔ تو عمرۃ القضاء اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ عمرہ کرنے گئے، عمرہ کیا اور 3 دن بعد جب لوٹنے لگے مکہ سے، فتبعہم ابنۃ حمزہ، تو امیر حمزہ سید الشہداء جو جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، ان کی بیٹی پیچھے دوڑتی آئی، چھوٹی بچی تھی، پیچھے دوڑتی آئی تو نہ دی اور پکار رہی ہے: یا عمو یا عمو، اے چچا اے چچا، نبی علیہ السلام کو پکار رہے۔ مقصد ہے کہ مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیں، اپنے ساتھ مجھے لے جائیے۔ فتناولها علی، تو جناب علی امیر المومنین انہوں نے بچی کو اٹھا لی، فاخذ بیدہا، اور اس کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑ لیا، وقال لفاطمہ، اور فاطمہ اپنی بیوی سے کہا کہ دونہ کے ابنت عمی کے، آپ اس کو لے لیجئے، خودی دونہ کے بمعنی خودی، اس میں فعل بمعنی امر، یہ آپ کی چچا کی بیٹی ہے، آپ اسے لے لیجئے۔ فاحتملتھا، تو اس کو فاطمہ نے اٹھا لیا۔ اب لے کر مدینے آ گئے، یا وہیں ایک مجلس قائم ہو گئی کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ فاختصم فیہا علی وزید وجعفر، 3 صحابہ نے خصومت کی، اختلاف یا جھگڑا کیا۔ علی فرماتے تھے کہ اس کی کفالت میں کروں گا اور یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ زید نے کہا میرے پاس رہے گی، یہ زید ابن حارثہ، اور جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ بچی میرے پاس رہے گی۔ تینوں نے اپنی اپنی دلیل پیش کی اور اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہا۔ علی نے کہا انا احق بہا، کہ اس بچی کا میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کو پالوں اور میں اس کی حضانت کروں۔ کیوں؟ کہ میرے چچا کی بیٹی، امیر حمزہ میرے چچا تھے، میں ان کا بھتیجا ہوں اور یہ ان کی بیٹی ہے، تو چچا ہونے کے ناطے میں اس کا حقدار ہوں۔ چونکہ امیر حمزہ اس کے والد میرے چچا ہیں، میں ان کا بھتیجا ہوں، تو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، یہ رشتے میں میری بہن ہوئی۔ وقال جعفر، جعفر نے کہا ابنۃ عمی، میرے بھی چچا کی بیٹی، کیونکہ جعفر کی بھی چچا تھے امیر حمزہ۔ اور دوسری دلیل بھی میرے پاس ہے، وخالتها تحتی، اس کی خالہ اسماء بنت امیس، وہ میری بیوی، یہ دوہرا رشتہ ہو گیا، یہ میری بہن بھی ہوئی کزن، اور میری بیوی اس کی خالہ بھی ہوئی،
ڈبل رشتہ ہو گیا. وقال زید، اور زید نے کہا کہ بنت اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. یعنی امیر حمزہ میرے بھائی تھے. بھائی کس ناطے؟ اس ناطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد زید بن حارثہ اور امیر حمزہ میں مواخات قائم کی تھی، دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا، تو میں زیادہ حقدار ہوں. نبی علیہ السلام نے تینوں کا موقف سنا اور پھر فرمایا کہ فقضا بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کے حق میں فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ و منزلہ ماں کے ہوتی. اگر والدہ فوت ہو جائے تو خالہ ماں کے بعد ماں کے مقام پر ہوتی. لہذا جو جعفر کا قضیہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. ایک تو اس کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسرا اس کی خالہ اس کی بیوی. تو یہ ڈبل رشتہ زیادہ استحقاق پیدا کرتا ہے کہ اس بچی کو جعفر لے لے. اب چونکہ سب کا ایک رغبت تھی، سب کی خواہش تھی کہ بچی ہمیں مل جائے، ہم اس کو پالیں پوسیں، اجر بھی ملے، ثواب بھی ملے. اور پھر امیر حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کی جو ایک قربانی ہے اس تعلق سے ایک خدمت کا حق ادا ہو جائے. لیکن فیصلہ جعفر کے حق میں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی دل جوئی فرمائی. علی سے کہا انت منی وانا منک علی، تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں، تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں. کیونکہ بہت سے امور ایسے ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. ایک تو ہمارا رشتہ، دوسرا تم میرے داماد بھی ہو، پھر تیسرا اسلامی تعلق. تو یہ بہت سے ہمارے رشتے اور تعلق ہیں. انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. وقال جعفر، جعفر سے کہا اشبہت خلقی و خلقی، تمہارا تمیز یہ ہے کہ تم میرے مشابہ ہو اخلاق میں بھی اور خلقت میں بھی. یعنی تمہاری جسمانی بناوٹ بھی مجھ سے ملتی جلتی ہے اور تمہارے خلق بھی مجھ جیسے ہیں. تو جعفر خوش ہو گئے اس بات کو سن کر، جیسے علی خوش ہوئے اس بات کو سن کر. تو دل جوئی فرمائی اور پھر زید سے کہا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو. یہ بھائی اخوت، اسلامی اخوت اور دینی اخوت، و مولانا، اور ہمارے عتیق ہو، آزاد کردہ غلام. یعنی ہمارے خاندان کا یہ شرف ہے تمہیں اس نے آزاد کیا ہے، اس لحاظ سے تم ہمارے دینی بھائی بھی ہو اور ہمارے عتیق یعنی آزاد کردہ غلام بھی ہو. تو تینوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق اللہ کے پیغمبر نے جو ہے وہ ذکر فرمایا تاکہ تینوں کی دل جوئی ہو اور تینوں خوش ہو جائیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب اس قسم کا معاملہ ہو تو خالہ کا استحقاق زیادہ ہے، کیونکہ ماں کے انتقال کے بعد خالہ جو ہے وہ قائم مقام ماں کی ہوتی ہے، لہذا حضانت اور کفالت کے لیے اس کا حق جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے.